9 آیت۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین پر جمع کر دوں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا، ایزاخیل۔ انہی بشارتوں کی تکمیل کے لیے یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا حال بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی آیات اٹھا کر اپنے لیے فتح کی نوید سناتے ہیں، لیکن ان کی اسی کتاب ایزاخیل میں اس آخری جنگ کا جو انجام درج ہے وہ بالکل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد جیسا ہے۔ ایزاخیل کے 22ویں باب میں لکھا ہے، پھر ایلی کہتا ہے، کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے سونا، چاندی، ٹن، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم پگھل جاؤ گے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ان کی کتاب جرمیہ میں تو اس آخری مارکے کے اختتام کا منظر بہت ہولناک لکھا ہے۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین میں کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان اقوام، خصوصاً عرب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس فتنے میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ یعنی اس وقت ہم اس فتنے کا شکار ہیں، اور اب ہماری تباہی لازمی ہے، مگر اس بڑی لڑائی سے جو بھی مسلمان بچ نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کے ہاتھ سے اللہ کی نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اس بڑی جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں، ایک ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، جب ایسا ہو تو پھر دجال کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے یا کل۔ ابو داؤد، مستدرک حاکم۔ یہ ابتلا کا دور ہے، ہماری شامت اعمال کا وقت ہے، صفائی کا موسم ہے، دنیا جلد 2 خیموں میں بٹنے والی ہے۔ آپ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف ہیں۔